اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، سارے کے سارے لوگو، تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ وہ رب تو ہے اس قابل کہ اسے اس کی محبت دل کے اندر ہو، اس ذات کا خوف بھی دل کے اندر ہو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا فرمایا ہے، یعنی انسانوں کی جو ابتدا ہے اس کو دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے سارے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ نفس واحدہ سے وہ مراد لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان سے سارے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس میں سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو جوڑ دیا۔ پھر یہ سارا کا سارا سلسلہ چلا ہے اور آج تک چلتا آیا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس میں سے ان جوڑوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مردوں کے، عورتوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ چالو فرمایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور ایک دوسرے کے جو رشتہ داریاں ہیں ان کے بارے میں تم فکر کرو کہ ایسا نہ ہو کہ ان رشتوں کو توڑنے والے ہو، بلکہ ان رشتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر نگہبان مقرر فرمائے ہیں جو سارے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں بھی فرما رہے ہیں تقوی، اور پھر اس کے بعد بھی یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ شادی سے مقصود بھی تقوی ہے، اور شادی کرنے کے بعد بھی، نکاح کرنے کے بعد بھی تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ تقوی کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بس نماز پڑھ لی ہے تقوی حاصل ہو گیا، میں متقی پرہیزگار ہوں، اس کو نمازی کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ سمجھے کہ بس میں متقی ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ یہ روزہ دار ہے۔ کوئی حج کر کے آ گیا، یہ حاجی ہے۔ تقوی تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں آدمی یہ سوچے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے اللہ کے حبیب کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ ہے تقوی، اس طریقے پہ چلنا، یہ ہے تقوی۔ ہر معاملے میں دیکھنا، دیندار صرف وہ نہیں جو نماز پڑھنے والا ہے، صرف دیندار تو وہ ہے جو اپنے ساری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھنے والا ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو دیکھنے والا ہو، یہ ہے دیندار آدمی۔ تو ہم دیندار بنے تو دین کے اندر یہ سارے کے سارے احکامات آ جاتے ہیں۔ نماز بھی دین کے اندر ہے، روزہ بھی دین کے اندر ہے، حج زکوٰۃ بھی دین کے اندر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ذکر کرنا یہ بھی دین کے اندر ہے، معاملات سنت کے مطابق ہوں یہ بھی دین کے اندر ہے، اخلاقیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوں یہ بھی دین کے اندر ہے، معیشت معاشرت یہ سارے کے سارے اصول ضوابط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان طریقوں پہ چلنا یہ بھی دین کے اندر داخل ہے۔ تو ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہوا تو پابندی کر لی ہے لیکن باقی معاملات میں دیکھا جائے تو صفر ہے، تو یہ دینداری مکمل طور پر حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن بعض لوگ یعنی کچھ الفاظ ایسے بولتے ہیں کہ دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھنے گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے معاملات میں کمزوری ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے معاملات بھی خراب ہیں۔ تو کیا مطلب ہے ان الفاظ سے؟ کیا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے؟ اب تو ڈبل گناہ اس کا ہو گیا کہ پہلے تو اس کے معاملات سے خراب تھے، اب نماز چھوڑ دی ہے تو نماز کا گناہ بھی سر ہو گیا۔ کوئی آدمی سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے، اگر اس کے معاملات میں کمزوری ہوئی، کوئی اس سے گناہ ہو گیا تو لوگ کہنا شروع کرتے دیکھو جی داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ گناہ بھی کر رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے داڑھی کاٹ لے؟ وہ یہ مطلب نہیں۔ ہاں گناہ چھوڑنا چاہیے،
معاملات کو صحیح کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بات کی وجہ سے وہ سنت کو چھوڑ دے، فرض کو چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے۔ اور جو لوگ ان الفاظ کے ذریعے کسی کو مجبور کر دیتے ہیں اور وہ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ مجبور کرنے والے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اس عمل کے چھوڑنے کا وبال اس آدمی کے سر ہوگا جو اس کو اس گناہ پہ مجبور کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بنیادی چیز تقویٰ بتا رہے ہیں۔ اب اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا دیکھنے کی ہے؟ تقویٰ دیکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، جب نکاح کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، تو جب کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس آدمی کے مکانات کتنے ہیں، اس آدمی کی گاڑیاں کتنی ہیں، چاہے اس کے اندر اخلاقیات نام کی ذرا برابر چیز نہ ہو، لیکن بنیادی طور پر ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر وہی اثر ہوتا ہے کہ بعد میں نکاح کے بعد ہی، یعنی شادی کے بعد ہی، اس کے بعد اس کے ایسی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ پھر اپنے اس عمل پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش کہ ہم پہلے ہی یہ دیکھ لیتے کہ اس بندے کے اخلاقیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کئی چیزیں ہیں، صورت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اور سیرت بھی ہے، یعنی دینداری بھی ہے، تو تم دینداری کو دیکھو۔ نکاح کرنا ہے اپنی اولاد کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے، کہ اللہ کا خوف ہوگا تو وہ ہر اعتبار سے لحاظ رکھنے والا ہوگا، وہ اس کے نان نفقہ کا بھی خیال کرنے والا ہوگا، وہ اس کی رہائش کا بھی خیال کرنے والا ہوگا، وہ اس کے ہر اعتبار سے خیال رکھنے والا ہوگا۔ تو سب سے بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کا حکم دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ دیکھنے کی چیز وہ دینداری ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی نکاح ہوتے ہیں تو ایسی کڑی شرائط رکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی بھی رشتے نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسی کڑی شرائط رکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیر النکاح، بہترین نکاح وہ ہے ایسرها مؤونہ، فرمایا جس کا خرچ سب سے کم ہو، فرمایا آسان ہو، یہ سب سے بہترین نکاح ہے۔ اب اس کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ جائز صورتیں، اور ہمارے ہاں لوگ اس میں کتنا آگے غلو کرتے ہیں اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بارات کی رسم اتنا زیادہ اس کے لیے اخراجات کیے جا رہے ہوتے ہیں، شادی حال بھی بک کرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ضرورت اس اعتبار سے کہ ایک آدمی کو یہ ولیمہ کرنے کی جگہ ہی میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے کر، لیکن صرف اس دکھلاوا جس کو کہا جاتا ہے ریاکاری، لوگوں کو مرعوب کرنا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، یہ تو بڑا پیسے والا آدمی ہے، یہ دکھلانے کے لیے بڑے بڑے شادی حال بک کرائے جا رہے ہوں، اور بارات جو ہے وہ بڑے مہنگے یعنی بڑا خرچ کرنے کے ساتھ جو ہے وہ بارات لے جائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں اتنا زیادہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ایک ایسا رواج بن چکا دوسرے کو دیکھا دیکھیے کا رواج بن چکا کہ اب شادی کی جب یعنی نوبت آتی ہے، سوچ بچار ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس چیز کو بھی سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ بارات میں کتنے اخراجات ہوں گے، بارات میں کتنا خرچ ہوگا۔ اب اس چیز نے بھی نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ پہلے سال ہر سال اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نکاح کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جہیز کی رسم ہے کہ لڑکی والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب بیٹی کا نکاح کرنا ہے، اس کے لیے جہیز اکٹھا کیا جائے، فلاں چیز بھی لی جائے، فلاں چیز بھی لی جائے۔ اتنا زیادہ سوچ بچار کیا جا رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ جہیز اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے، اکٹھا کرتے کرتے سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اور پھر اس طرح بیٹیوں کے رشتے بھی بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک فرمایا کہ جب جنازہ جب وہ تیار ہو جائے اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جنازے میں بھی دیکھا جائے کہ اس میں بھی فلاں شخص نے فلاں شہر سے آنا ہے، اس کے لیے جنازے کو روکا جا رہا ہوتا ہے، 1 دن 2 دن بعد تو اپنے میت کو سب خانے میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں ملک سے آنا ہے۔ تو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میت تیار ہو جائے تو اس کو فوراً دفنا دینا چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب بے نکاحی عورت اس کے جوڑ کا خامند مل جائے تو اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں دیکھیں کیا معاملات ہوتے ہیں کہ جوڑ کے نکاح بھی موجود، رشتے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اخراجات جہیز ہو گیا اور یعنی بارات، اس کے اخراجات کو اتنا زیادہ سوچ بچار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے تاخیر پہ تاخیر اور اولادوں کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ جب ان کے نکاحوں میں بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے تو پھر یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تقوی اختیار نہ کریں، اولاد تقوی اختیار نہ کریں، بلکہ ان کو ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی اختیار کرنے کے بارے میں حکم بھی دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو آدمی مہر ادا کرنے پر قادر ہو تو وہ نکاح کر لے، اگر کوئی آدمی مہر ادا کرنے پر قادر نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کہ یہ نظر کو جھکانے والی ہے اور شہوت کو توڑنے والی ہے۔ تو اب جو آدمی اتنا یعنی اسباب اس کے پاس نہیں ہے، جو ضروری اخراجات ہیں یعنی مہر جیسے ضروری چیز ہے اس کے بعد مہر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، جس کی ادنا سے ادنا مقدار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ 10 درہم بتائی ہے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے مہر شرعی 5000، تو کم سے کم اتنا اس کے پاس موجود ہے تو اب یہ نکاح کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو ہاں اگر کس آدمی کے پاس خرچات وغیرہ نہیں ہے تو وہ آدمی روزے رکھے کہ یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حصول جو ہے اس سے بھی ممکن ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کتنا دور جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ تو جو ضروری چیز ہے نکاح کے اندر وہ کیا ہے؟ 2 فرض ہیں، ایک ایجاب قبول ہے، تو یہ فرض ہے 2 گواہوں کی موجودگی، 2 گواہ موجود ہوں، 2 مرد گواہ موجود ہوں، تو اب یہ 2 گواہوں کی موجودگی یہ بھی فرض ہے۔ ایک اور لانا چل پڑی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ یہ جو خود سے مسائل نکالنا اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کی دین سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے ہی مسائل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو اچھا مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی MBBS ڈاکٹر سے جا کر رجوع کرے، جا کر اسے علاج کرائے۔ کوئی کسی گھر میں کوئی چیز خراب ہو جائے تو اسے اچھا مشورہ دیا جاتا ہے کہ فلاں الیکٹریشین سے جا کر ٹھیک کرائی جائے۔ لیکن دین اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دین کے معاملے میں ہماری اتنی لاپرواہی ہے کہ ہم خود سے ہی اپنے ذہن کے مطابق ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں، اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کسی مفتیان سے کبھی رجوع نہیں کرتے۔ اس کی وجہ پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ دین سے دوری ہو رہی ہوتی ہے، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں۔ تو جیسے ہمارے یہاں بعض جگہ سننے میں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کیا کرتے ہیں آپس میں موبائل پہ جو ہے وہ آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے آپ کو جو ہے آپ کے نکاح میں دیتی ہوں، اور وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب ہمارے لیے بات چیت کرنا ہی جائز ہے، تو حرام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ موبائل آن لائن جو اس طرح نکاح ہوتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا اس طرح، جس طرح میں نے سورہ بتائی ہے ایجاب قبول اس طرح کر رہے ہوتے، اس طرح نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو نکاح کے 2 فرض ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی ہے، اور دوسرا ایجاب قبول یہ فرض ہے، اور ایک واجب ہے
کہ مہر مقرر کرنا جس کی ادنا سے ادنا مقدار میں نے عرض کر دی ہے کہ مہر شرعی کے اعتبار سے 5000، زیادہ مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اس سے کم نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح فرمایا ہے اس میں مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مقرر فرمایا۔ مہر فاطمہ مشہور ہے جو لاکھوں میں بن جاتا ہے۔ اس طرح جو اس کی سنت اعمال ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ولیمہ کیا جائے، یہ سنت ہے۔ نکاح میں خطبہ پڑھنا یہ مسنون ہے، اور جو ولیمہ ہے اس میں عام لوگوں کو بھی آنے کی اجازت ہو۔ یہ نہیں کہ صرف مخصوص لوگوں کو آنے کی اجازت ہو ولیمہ کے اندر اور باقی لوگوں کو منع کیا جا رہا ہو، نہیں، بلکہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو بھی اس میں ولیمہ میں شرکت کی اجازت ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نکاح جو ہے یہ مسجد میں پڑھانا مسنون ہے، مسجد میں نکاح پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اور جہیز جو ہے یہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ یعنی لڑکی والوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور پھر اس پر دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں فلاں چیزیں دی تھیں۔ تو بات کو ذرا سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز دیا ہے، باقی 3 بیٹیوں کے نکاح میں کہاں جہیز دیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں کس روایت میں لکھا ہوا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا۔ اگر یہ مسنون ہوتا، یہ ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی 3 بیٹیوں کو بھی تو جہیز دیتے، تو اتنی ضروری چیز ہوتی، ایسا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا ہے اس کی بنیاد بھی آپ سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی ہے۔ تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کسی اور جگہ ہوتا تو وہاں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور تعاون کے ان کے ساتھ یعنی ان کے لیے جہیز کا کوئی بندوبست کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایسی کیا کہ چونکہ یہ بھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا بندوبست کیا ہے۔ تو اب یہ ضروری چیز نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جہیز کا بندوبست کیا جا رہا ہو اور اس پر اکٹھی چیزیں کی جا رہی ہوں، یہ تو ذمہ داری یعنی لڑکے والوں کی طرف سے ہے کہ وہ اس کے لیے بندوبست کرے، اور حدیث میں بھی یہی بات ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو تلوار ہے اور نیام ہے اور اس طرح چیزیں گنوائی، خود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے کہ جاؤ خود بیچو اور کچھ سامان لو۔ خود جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کو خود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس خود کو بیچو اور کچھ سامان لو۔ وہ گئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات پیش کی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں یہ خود خریدنے کے لیے تیار ہوں، قیمت مقرر ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت ادا کر دی، اور ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ علی میں تم سے قیمت لے لی ہے، اب یہ خود میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہدیہ میں بھی ہمارے ہاں یعنی ایک بات پیش کی جاتی ہے جس کو یعنی لوگ کہتے ہیں کہ شادی میں دلہا کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور تعاون کی صورت لوگ یہ اختیار کرتے ہیں کہ جس دن اس کا ولیمہ ہوتا ہے اس کے پاس جا کر ایک لفافہ پکڑاتے ہیں، اس پر نام لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے طرف سے ہے۔ اب یہاں بات سمجھیے گا، یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیتے ہوئے اس کو نام لکھ دیا جا رہا ہے، یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دے رہے ہیں، آپ سے اس سے زیادہ ہم وصول کریں گے یا کم سے کم اتنا وصول کریں گے، یہی ارادہ تو عمومی طور پر۔ اور وہ لینے والا شخص وہ بھی بیچارہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ میرے لیے ایک بوجھ ہے کہ میں نے اس کو واپس بھی کرنا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے دوبارہ ان کے ہاں شادی ہوتی ہے تو یہ بھی کیا کرتا ہے اتنے یا اس سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب ایک صورت قرض کی بن جائے گی اس میں کہ یہ اس کے اوپر قرض ہو گیا ہے بغیر وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے اب یہ قرض دیا جا رہا ہے اور وہ قرض لینے پہ مجبور ہو رہا ہے، اور بعد میں جب ادا کر رہا ہے واپس تو یہ زیادہ دے رہا ہے تو یہ سود کی صورت بن جاتی ہے۔ تو نیوتا لینا اس طرح صورت بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہدیے کی ہی ارادہ ہے
تو آدمی یہ کہے کہ بھئی اس میں تو ہدیے کی نیت کی جاتی ہے، تو ہدیے کا ارادہ ہے تو شادی سے پہلے جا کر کیوں نہیں دیتے؟ جب اس کے سارے کام پورے ہو چکے ہیں، ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں، اب ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب عین وقت اس کو دیا جا رہا ہے، اب یہ کون سی ضرورت ہے؟ ضرورت تو یہ ہے کہ پہلے جا کر اس کو شادی سے پہلے جا کر کوئی پیسے دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے تعاون ہے، پھر دیکھیں اس پر بوجھ پڑتا ہے، وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق ہی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔